bounds. اردو ادب کی تاریخ میں اکبر اعظم کے 9 رتن ایک شناخت رکھتے ہیں۔ یہ جو معلومات ہیں ساری یہ انٹرنیٹ کی سرچ سے حاصل کی جاتی ہیں اور لکھنے والے نے اس میں اپنی ذاتی رائے بھی شامل کی ہوتی ہے، اس لیے میرا اور آپ کا اس پر 100% متفق ہونا ضروری نہیں۔ 9 رتن کا لغت میں مطلب 9 کے معنی تو 9 تعداد ہی ہوتا ہے، جبکہ رتن موتی، ہیرا، یاقوت وغیرہ کو کہتے ہیں۔ جلال الدین اکبر کے مقرب ترین امراء جن کی تعداد 9 ہے کو 9 رتن کہا جاتا ہے، گویا قابل آدمی کی کونسل، موتیوں کی لڑی، جنہوں نے آئینی، علمی، عملی اور ادبی خدمات بھی انجام دیں۔ 9 رتن کی اصطلاح ان غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی وجہ سے اکبر کی حکومت نمایاں کارکردگی دکھا رہی تھی۔ جلال الدین اکبر سلطنت مغلیہ کے 3 فرمانروا بابر اعظم ہمایوں کے بعد ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں سندھ کی تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے بطن سے پیدا ہوا۔ اکبر کی پیدائش 1542 کی ہے۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ کوشوالک میں اسکندری سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر اسے کلانور ضلع گرداسپور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ہیمو بکال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو گھدیڑا، پھر اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کر دی۔ 1556 سے لے کر 1595 تک اس نے دہلی، آگرہ، پنجاب، گوالیار، اجمیر، جونپور، مالوا، گونڈدانا، چتوڑ، گجرات، بنگال، کابل، کشمیر، سندھ، اڑیسہ، کندھار کے علاقے، اسیر نگر، دکن دوسرے علاقے فتح کیے اور اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک، کشمیر سے دکن تک، دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیت کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا درک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصہ تک حکومت نہیں کر سکتی۔ ان کے ساتھ ازواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی کی اور اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں بنی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا، نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا گیا جو ایک انتہا پسندانہ اقتدام تھا۔ اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا، لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے جو علم و فن میں نابالغ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشین کے لیے ایک عظیم مستحکم سلطنت چھوڑ کر گیا۔ شہنشاہ اکبر کے اہم درباریوں میں وہ 9 رتن بھی شامل تھے جن میں ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا، اور ان سب کی زندگی کے چند اہم پہلو انہی کی وہ پہچان بنے جن کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ راجہ ٹوڈرمل اور عبد الرحیم خان ان کے علاوہ کوئی بھی منصب وزارت پر فائز نہ تھا، لیکن یہ سب بادشاہ کے جلوت و خلوت کے شریک اور مشیر کار تھے۔ اکبر کے 9 رتنوں میں ابو الفضل فیضی، ابو الفضل علامی، راجہ بیربل، تان سین، عبد الرحیم خان، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا، مرزا عزیز کولتاش اور راجہ ٹوڈرمل شامل تھا۔ اب ہم ان 9 رتنوں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
ابو الفضل فیضی شیخ ابو الفضل مبارک کے بیٹے اور مورخ ابو الفضل علامی کے بڑے بھائی تھے۔ یہ اکبر کے 9 رتنوں میں ایک ہیں۔ ان کی ولادت سلیم شاہ سوری کے عہد میں آگرہ میں 1547 میں ہوئی۔ ابو الفضل کے والد شیخ مبارک ناگور کے رہنے والے تھے، تاہم ابو الفضل کی پیدائش آگرہ میں تھی۔ انہوں نے عربی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ 5 برس کی عمر میں وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اکبر کے دربار میں شاعر اور ادیب کی حیثیت سے موجود تھے۔ بہت اچھا ہونے کی وجہ سے اکبر نے انہیں ملکۃ الشعراء کا خطاب عطا کیا اور انہیں شہزادہ مراد کا اتالیق مقرر کیا۔ 3 شہزادوں کے استاد رہے، تاریخ، فلسفہ، طب و ادبیات کے ماہر تھے۔ ابو الفضل کے تعلق سے جو منفی بات مشہور ہے وہ یہ کہ انہوں نے اکبر کو دین الہی رائج کرنے کے لیے کافی ترغیب دی۔ عقائد کے معاملے میں وہ اکبر کے خیالات پر حاوی تھے۔ 1575 میں اکبر کے دربار میں ان کی رسائی ہوئی۔ اکبر نے ان کو علم و فراست کی وجہ سے اپنے 9 رتنوں میں شامل کیا۔ دکن کی کئی جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور مغلیہ فوج کے سپہ سالار بھی رہے۔ بیربل راجہ بیربل اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں ایک تھا۔ اصل نام مہیش داس تھا۔ وہ ایک ہندو برہمن تھا، ذات بھاٹ تھی۔ بیربل 1528 میں یوپی کے ایک دیہات کالپی میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں نہایت غریب پریشان حال سنسکرت اور فارسی میں تعلیم حاصل کی۔ برہما کووی کے نام سے بیربل نے واقعات کو نظم کی شکل دی۔ ہندی زبان کا بڑا اچھا شاعر تھا۔ مختلف بادشاہوں کے دربار میں شاعر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ اکبر کی تخت نشینی پر دربار میں حاضر ہوا اور اپنی لطیفہ گوئی اور سخن سے بادشاہ کے مصاحبوں میں شامل ہو گیا۔ اکبر نے ایک دانشور شاعر اور گلوکار کی حیثیت سے بیربل کو 1556 میں اپنے دربار میں جگہ دی۔ بیربل نے راجہ سے بہت قرب حاصل کیا۔ اہم معاملات میں اکبر مشاورت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بیربل کو کئی مقامی اور دیہی کہانیاں یاد تھیں۔ وہ انتہائی چلاک بھی تھا۔ اکبر نے اس کو راجہ کا خطاب دے کر اپنے 9 رتنوں میں شامل کیا۔ اکبر نے اس کو اپنا مذہبی مشیر بھی بنایا اور وہ دین الہی قبول کرنے والا واحد ہندو تھا۔ 1586 میں بیربل کی قیادت میں شمال مغربی ہندوستان کے لیے ایک فوج بھیجی جو ناکام رہی اور بیربل اس لڑائی میں مارا گیا۔ اکبر کے بھائی حکیم مرزا کی سرکوبی کے لیے کابل کی طرف بڑی فوج بھیجی گئی جس میں بیربل بھی تھا۔ اس وقت اکبر گجرات کی فتوحات میں مصروف تھا۔ بیربل اس لڑائی میں مارا گیا۔ اکبر کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ ابو الفضل ابن مبارک شیخ ابو الفضل علامہ شیخ مبارک ناگوری کے بیٹے اور ابو الفضل فیضی کے چھوٹے بھائی تھے۔ اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ 1572 میں اپنے بھائی فیضی کے ساتھ درباری اکبری میں پاریاب ہوئے اور آہستہ آہستہ تقرب شاہی حاصل کیا، یہاں تک کہ صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہوا۔ 1600 میں منصب 4000 پر فائز ہوا اور شہزادہ سلیم جہانگیر کا خیال تھا کہ ابو الفضل اس کے بیٹے خسرو کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے، چنانچہ اس کے اشارے پر راجہ نرسنگ دیو نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ دکن لوٹ رہا تھا۔ اپنے وقت کا علامہ اور بلند پایہ مصنف تھا۔ علامی تخلص رکھتا تھا، آزاد خیال فلسفی تھا، علماء اسے دہریہ سمجھتے تھے۔ اکبر کے دین الہی کے اجرا کا سبب اسی کا گردانا جاتا ہے۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے خطوط کا مجموعہ مکتوب علامی فارسی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ شیخ ابو الفضل نے اکبر کے مذہبی عقائد پر بہت اثر ڈالا اور بہت فنکاری سے اس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ مذہب کے معاملات کو آپ علماء سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا آپ کو مذہب میں بالادستی ہونی چاہیے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اکبر نے پہلے
عبادت خانہ قائم کیا جس میں مختلف عقائد کے علماء کے درمیان مناظرے اور بحث و مباحثے ہوتے تھے۔ اس کے بعد دین الہی جاری کیا جس کو سب سے پہلے ابو الفضل علامی نے قبول کیا۔ شیخ ابو الفضل کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر لوگ اسے جلنے لگے۔ شہزادہ سلیم کو جو بعد میں جہانگیر کے لقب سے بادشاہ بنا، اس سے اس قدر عناد رکھتا تھا کہ اس نے 1602 میں اسے قتل کروا دیا۔ اکبر کو اس سانے پر بہت ملال ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی صدمے میں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ 1605 میں فوت ہو گیا۔ ابو الفضل غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ایک طرف وہ علم و فضل میں یگانہ روز تھا اور دوسری جانب طاقت اور شجاعت میں بے مثل تھا۔ وہ شاعر بھی تھا اور علامی تخلص کرتا تھا، لیکن مروجہ شاعری کو روحانی مرض سے تعبیر کرتا تھا۔ تانسین دربار اکر اعظم کا ایک رتن، سنگیت یا موسیقی کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ ہندوستان کا موسیقار اعظم تھا۔ تانسین کا اصل نام رمتانو پانڈے تھا۔ وہ گوالیار میں ایک مندر کے پجاری کے گھر پیدا ہوا۔ اس نے جوانی میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تانسین گوالیار میں پیدا ہوئے، پیدائشی لحاظ سے تو ہندو تھے، لیکن جوانی میں اسلام قبول کر لینے کے بعد اکبر کے 9 رتنوں میں شامل کیے جانے کے بعد لوگ ادب سے اس کو میاں تانسین کہتے تھے۔ اکبر خاص موقعوں پر ان سے راگ اور آلاپ کی فرمائش کرتا۔ تانسین کے تمام بچے بھی موسیقار تھے۔ برصغیر کی کلاسیکی موسیقی تانسین کے راگوں پر ہی زندہ ہے۔ اس کے بعد آنے والے استادوں نے راگ و ودیا میں تبدیلی یا نئے تجربات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور عملاً یہ راگ اسی حالت میں ہے جس میں تانسین نے اس کی تکمیل کی تھی۔ تانسین کی برسی گوالیار میں ہر سال منائی جاتی ہے، جہاں فن موسیقی کے شائقین کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ 6 برس کی عمر سے ہی انہوں نے موسیقی میں اپنی مہارت دکھانا شروع کر دی۔ وہ سوامی ہری داس کے بھگت تھے۔ بے شمار راگوں کو موجودہ فنی شکل تانسین نے ہی دی۔ درباری کامپڑا، میاں کی ٹوڈی اور میاں کا سارنگ جیسے راگ بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تانسین کا انتقال 1586 میں دہلی میں ہوا۔ اکبر نے خود جنازے میں شرکت کی۔ تانسین کو گوالیار میں صوفی سنت شیخ محمد غوث کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ گوالیار میں ہر سال دسمبر میں تانسین کی یاد میں تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عبد الرحیم خان خانہ عبد الرحیم خان خانہ یا مختصر طور پر رحیم کے نام سے جانے جاتے ہیں، مغل درباری جو بیرم خان اور سلیمہ سلطان بیگم کے اکلوتے بیٹے تھے۔ عبد الرحیم لاہور میں پیدا ہوئے۔ بیرم خان کے بیٹے تھے جو اکبر کے اتالیق تھے۔ والد کے قتل کے بعد جب ابھی ان کی عمر 5 سال تھی تو بادشاہ اکبر نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ شہزادوں کے ساتھ پرورش کی۔ اکبر نے بیرم خان کی دوسری بیوی سلیمہ سلطان بیگم سے شادی کر لی۔ اس طرح رحیم خان اکبر کے سوتیلے بیٹے بن گئے۔ 20 سال کی عمر میں شہزادہ سلیم جہانگیر کے اتالیق مقرر ہوئے۔ عبد الرحیم نے مغل سلطنت میں اچھا کردار ادا کیا، نہایت حسین تھے، مختلف معرکوں میں سپاہیانہ جوہر دکھائے اور کئی بغاوتوں کو ناکام کیا۔ بہادر سپاہی، عالم فاضل اور عربی، فارسی اور ترکی سنسکرت کے ماہر تھے۔ ہندی میں شعر کہتے تھے۔ ان سب خوبیوں کی وجہ سے اہم ترین 9 رتنوں میں شامل تھے۔ وہ ایک اچھے شاعر، قصہ گو بھی تھے اور علم نجوم سے مہارت بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اردو زبان کے ایک فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ انہیں سنسکرت پر بھی عبور حاصل تھا۔ پنجاب کے ایک دیہات کو اس کے نام خانہ خانہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان کی وفات بادشاہ جہانگیر کے دور میں ہوئی۔ ان کا مقبرہ نظام الدین ایسٹ میں موجود ہے۔ راجہ مان سنگھ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا۔ راجہ مان سنگھ راجستھان کے امبر علاقے کا راجپوت راجہ تھا۔ امبر کو موجودہ دور میں جے پور بھی کہا جاتا ہے اور اکبر سے صرف 8 برس بڑا تھا۔ اکبر نے اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ خصوصاً مہارانا پرتاپ سنگھ کے خلاف مان سنگھ نے کئی جنگوں میں مغلوں کی قیادت کی۔ راجہ مان سنگھ برہمن ہندو تھا۔
اس کی وفاداری اور ملت نصاری اکبر بادشاہ کے دل پر نقش ہوگی، جس کی رفاقت نے بادشاہ کو اپنائیت اور محبت سکھائی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اکبر بادشاہ کو ہندوستان میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ تیموری خاندان کی بنیاد بھی مضبوط ہوئی۔ بہادر اور جواں مردی اپنی مثال آپ تھا، لہذا سپہ سالار بھی مقرر ہوا۔ اس کی بہن کی شادی جہانگیر سے ہوئی، پھر جہانگیر کے بیٹے خسرو کی اتالیق بھی مقرر ہوئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق اکبر نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے راجہ مان سنگھ کی بہن مریم الزمانی سے شادی کی۔ یہ ملکہ ہو کر بھی ہندو دھرم پر قائم رہی۔ 1580 میں اکبر کی ان سیکولر پالیسیوں کی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ قاضی محمد یزوی نے مسلمانوں کو کھلے عام اکبر سے بغاوت کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے اکبر کے بھائی مرزا حکیم کا کابل کا حکمران مان لیا تھا۔ ان کی سرکوبی کے لیے اکبر نے راجہ مان سنگھ کی قیادت میں ہی فوج بھیجی تھی۔ انہوں نے اکبر کے لیے کئی ایک فتوحات حاصل کی۔ اکبر نے ان کو بنگال، بہار، اڑیسہ کا گورنر مقرر کیا۔ راجہ مان سنگھ کو اکبر نے ایک خاص ذمہ داری دی۔ شہزادہ جہانگیر ماں کی محبت میں اتنا بگڑ گیا تھا کہ اس نے شراب نوشی شروع کر دی اور اکبر کے احکامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابو الفضل کے قتل کا الزام بھی جہانگیر کے سر لگایا جاتا ہے۔ اکبر کے دو بیٹے مراد اور دانیال جوانی کی دہلیز کو پہنچنے سے قبل ہی فوت ہو گئے۔ شہزادہ سلیم جہانگیر کافی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ جہانگیر کی اس حرکتوں کی وجہ سے اکبر کے دربار میں دو گروپس بن گئے، ایک سلیم کو جانشین بنانے کے حق میں اور دوسرا گروپ ان کے خلاف تھا، اور وہ سلیم کے بڑے بیٹے خسرو مرزا کو بادشاہ بنانے چاہتے تھے۔ مان سنگھ بھی خسرو کے حق میں تھا، اس لیے اکبر کی موت کے بعد جہانگیر نے تخت و تاج سنبھالا تو مان سنگھ سے سپہ سالاری چھین لی، ان کو صوبہ دار بنا کر بنگال بھیج دیا۔ جلد ہی ان سے ان کے عہدے لے کر قطب الدین خان کوکا کو دے دیا۔ جہانگیر نے مان سنگھ کو اکبر کے دور میں جو مراحت حاصل تھیں وہ بھی چھین لی گئی۔ قلعہ روہتاس میں ایک حویلی مان سنگھ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ 1614 میں مان سنگھ کی موت ہو گئی۔ مرزا عزیز کول تاش۔ مرزا عزیز کول تاش جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھے۔ آپ کی والدہ نے اکبر کو دودھ پلایا تھا، لہٰذا وہ اکبر بادشاہ کے رضائی بھائی بھی کہلائے، اسی وجہ سے ان کا احترام بھی بہت تھا۔ خان اعظم کا خطاب بھی حاصل ہوا، بادشاہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتا، ہاتھی پر سواری کے وقت انہیں خواصی پر بٹھایا جاتا۔ ایک طرف سخاوت و شجاعت کی وجہ سے درباری پسند کرتے تھے تو دوسری طرف غصے اور سخت مزاج کی وجہ سے چند اچھے انسان ان سے نالاں بھی تھے۔ طبیعت میں زمانہ سازی بالکل نہ تھی، سپاہی کمال کے تھے، علم و عملی صلاحیتوں میں عالمیانہ مقام تھا، فارسی کے ماہر تھے، طبی موت سے انتقال ہوا۔ راجہ ٹوڈرمل ذات کے کھتری، گوت، ٹنن لاہوری یا چونیا ضلع لاہور کے باشندے تھے۔ وہ اتر پردیش میں ہندو خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ ابھی چھوٹے تھے۔ 22 صوبوں کا دیوان کل اور وزیر باتدبیر تھے۔ بیوہ ماں کی دعاؤں سے اعلیٰ رتبہ پایا۔ سپاہ گیری سرداری کے جوہر بھی ان کی اہمیت اجاگر کی۔ پابندی آئین احکام میں کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے، لہٰذا ان پر سخت مزاجی کا الزام تھا۔ انتہائی قابل معاملہ فہم اور دانشور تھے۔ بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے وفات پائی۔ ٹوڈرمل پہلے شیر شاہ سوری کے دربار میں کام کرتے تھے۔ جب مغلوں نے سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ کیا تو ٹوڈرمل مغلیہ خاندان کے وفادار بن گئے۔ اکبر نے ان کو آگرہ کے انتظام کی ذمہ داری سونپی۔ دربار اکبری سے منسلک ہوئے تو دربار کے 9 رتن بن گئے اور اپنی اعلیٰ قابلیت اور اپنی ہنرمندی کی بدولت یہاں تک ترقی کی کہ سارے ہندوستان میں 22 صوبوں کے دیوان کل اور وزیر باتدبیر کا رتبہ پایا۔ مہابلی سفر حضرت دونوں میں اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ بالآخر اپنے 9 رتنوں میں شامل کر کے راجہ ٹوڈرمل کو معتمن دولہ، سلطنت کا امین اور معتبر سردار امیر کے خطابات دیے۔ بہت سی جنگی مہمات
خصوصاً بنگال کی لڑائی میں راجہ ٹوڈرمل نے کمال بہادری کا ثبوت دیا اور فتح سے ہمکنار ہوئے۔ ان پر 4,000 کا منصب بھی عطا ہوا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں زمین کی مال گزاری، خرید و فروخت اور دیگر حساب کاغذات میں راجہ ٹوڈرمل ہی کی اصطلاحات اور الفاظ آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹوڈرمل کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بھگوت گیتا کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ 1599 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اکبر اس کے ہی بیٹے کلیان داس کو اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا۔ ملا دو پیازا۔ ملا دو پیازا جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک اہم رتن تھا۔ اصل نام ابو الحسن بن ابو المحاسن بن ابو المکارم تھا۔ ایک تاریخ دان حافظ محمد شیروانی کہتے ہیں کہ ملا دو پیازا کا اصل نام ابو المومن تھا۔ ملا دو پیازا کی ولادت 1540 طائف مکہ کے نزدیک عرب میں ہوئی۔ والد سوتیلی ماں سے اختلافات کی بنا پر گھر چھوڑ گئے۔ ان کی تلاش میں قافلہ در قافلہ سفر کرتے ہوئے ایران پہنچ گئے۔ وہاں سے مغل فوج میں تعلق کی بنا پر ہندوستان آ گئے۔ ایک مسجد میں قیام کیا۔ 1582 میں ہندوستان سے ایران چلے گئے اور 36 برس بعد دوبارہ آئے۔ اپنی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی سے شہر میں شہرت ہوئی تو ایک دعوت پر مدعو ہونے پر کھانا بہت پسند آیا۔ کھانے کا نام پوچھا تو جواب ملا کہ ملا دو پیازا پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی دعوت میں شرکت پر اس کھانے کی تمنا ہوگی۔ بس وہاں سے اس کا نام مشہور ہو گیا۔ بیربل کی طرح ملا دو پیازا کے بھی کئی واقعات نے تاریخ میں کہانیوں کی شکل لے لی۔ ان کو ہمیشہ بیربل کے حریف کے طور پر پیش کیا گیا اور ان دونوں کی نوک جھونک سے اکبر کے دربار میں کافی تفریح کا سامان مہیا رہتا۔ کئی سکالر ان کو افسانوی کردار مانتے ہیں۔ ایک تاریخ دان کہتا ہے کہ ملا دو پیازا عرف ابو الحسن ایران سے ہمایوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور اکبر کے دوست ہو گئے۔ ان کو دو پیازا بہت پسند تھا اور وہ ان کو سید الطوام کہتے تھے، اس لیے ان کا نام ملا دو پیازا پڑ گیا۔ وہ کسی دعوت کو اس وقت قبول کرتے جب کھانے میں دو پیازا ہوتا تھا۔ ابو الحسن عرف ملا دو پیازا نے 60 برس کی عمر پائی اور مغل اعظم احمد نگر کے محاصرے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ملا دو پیازا بیمار پڑ گئے اور مہینہ بھر بیماری کاٹ کر 1620 میں قصبہ ہنڈیا میں انتقال کر گئے۔ یہ تھی دوستو اکبر اعظم اور اس کے 9 رتنوں کی پوری مکمل کہانی۔ Bounce.